بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی روایات کے مطابق بیت اللہ شریف کی تعمیر 10 دفعہ ہو چکی ہے۔ 8ویں دفعہ قریش مکہ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ تو جب مشرکین مکہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا پروگرام بنا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک میٹنگ کی تعمیر سے متعلق، اور اس میٹنگ میں انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا۔ جب تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا اور میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ چونکہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس کی تعمیر میں ہم صرف اپنا حلال کا پیسہ لگائیں گے، اپنی حرام آمدنی میں سے ہم اس اللہ کے گھر پہ ایک پیسہ بھی نہیں لگائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس فیصلے پر عمل کیا کہ بیت اللہ کا اللہ نے ادب ایسا ڈال دیا کہ لوگ شروع ہی سے اس کا ادب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ چاہے مذہبی اعتبار سے بہت گراوٹ میں تھے، لیکن پھر بھی جو ان کے عقل اور شعور میں آتا تھا اس کے مطابق وہ بیت اللہ کا ادب و احترام کرتے تھے۔ اب یہ فیصلہ بھی انہوں نے ادب و احترام میں کیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ہم حرام کی آمدنی نہیں لگائیں گے۔ پھر انہوں نے اس فیصلے کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، اور بیت اللہ کی بلڈنگ جب تیار ہو رہی تھی، ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ان کے پاس جو حلال کے پیسے تھے وہ ختم ہو گئے۔ حلال کا پیسہ ختم ہوا تو انہوں نے تعمیر کو وہیں پہ روک دیا۔ اب بیت اللہ شریف کے ساتھ حتیم کا جو حصہ نظر آتا ہے، یعنی ایک سائڈ پہ جو ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں یہ بھی اس بیت اللہ شریف کے کمرے کے اندر داخل تھا حصہ، لیکن ایک عجیب اتفاق یا اللہ کی طرف سے ایک عجیب فیصلہ مقدر ہو چکا تھا کہ مشرکین مکہ نے یہ پروگرام بنایا، اور دوران تعمیر ان کے پاس جو حلال کی آمدنی تھی وہ ختم ہو گئی، اور وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے حرام کا پیسہ تو اس پہ نہیں لگانا۔ تب انہوں نے تعمیر کو وہیں چھوڑ دیا کہ بس یہ جتنا حصہ ہو سکتا ہے اس کی ہم تعمیر کر لیتے ہیں اور اس پر چھت ڈال دیں گے، اور جو حصہ پیچھے بچ گیا تھا وہ انہوں نے وہیں پہ چھوڑ دیا، اور بطور نشانی وہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک دیوار بن گئی۔ اب اس میں قابل غور بات یہ ہے جو میرے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مشرکین مکہ حلال اور حرام کی تمیز کر رہے ہیں، لیکن میں آج کا مسلمان جس کے پاس دین اسلام کا بہت سارا علم بھی ہے، اور میرے جیسے لوگ جب ہم دین کی بات کرنا شروع کریں تو ہم بڑی معلومات رکھتے ہیں اور بڑی دانشورانہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن حلال اور حرام کا فیصلہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ نے یہ بہت بڑا فیصلہ کیا کہ ہم نے حرام اللہ کے گھر پہ نہیں لگانا۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم عجیب
سوچ رکھتے ہیں کہ حرام کے پیسے میں سے کچھ اللہ کے گھر میں لگا دو تو بقیہ حلال ہو جائے گا۔ لوٹ مار کا، رشوت کا، غلط طریقوں سے آیا ہوا پیسہ ہم اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کچھ غریب کو دے دو، کچھ اللہ کے گھر میں دے دو، کچھ مدرسے میں دے دو، فلاں اچھی جگہ پہ لگا دو تو شاید بقیہ حلال ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، حرام کبھی حلال نہیں ہو سکتا، خاص طور پہ جو لوگوں کا حق چھینا گیا ہے۔ کسی کا پیسہ جو میرے پاس ناجائز ذرائع سے آیا ہے وہ کیسے حلال ہو سکتا؟ تو مشرکین مکہ نے بیت اللہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے کم کرنا تو گوارا کر لیا، لیکن اس پہ حرام کا پیسہ لگانا گوارا نہیں کیا۔ تو یہ ان کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، اور ہمارے لیے اس فیصلے میں خیر کیا نکلی کہ بیت اللہ شریف کے کمرے میں دروازہ کھلوا کے اندر جانا یہ چند بڑے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے یہ سہولت رکھ دی کہ اس حدیم کا باہر والا حصہ جو کھلا ہوا ہے، اگر کوئی وہاں پہ کھڑے ہو کے نفل ادا کر لیتا ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر عبادت کی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ فیصلہ آج ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، حلال اور حرام کا فرق۔ ہم خدا را حرام کا پیسہ، غلط پیسہ کم از کم اللہ کے گھر میں نہ لگائیں۔ اللہ کے گھر میں کبھی بھی اس نیت سے نہ دیں کہ میرے پیسے سے یہ مسجد میں کچھ تعمیرات ہو جائیں گی، کچھ مٹیریل تعمیرات کا خرید لیا جائے گا، خوبصورتی کا سامان ہو جائے گا۔ نہیں، ہم یہ فیصلہ کریں کہ اول تو ہمارے پاس حرام آنا نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ آ گیا ہے تو اب اس کو اللہ کے گھر میں اچھی جگہوں پہ خرچ کرنا یہ نامناسب بات ہے۔ اس کو تو اپنے سر سے اتارنا چاہیے، کسی طریقے سے وہ ہماری ملکیت سے نکلے تاکہ ہم اس کے وبال سے بچ جائیں۔ چاہے جائے کہ ہم اس کو بطور ثواب اللہ کے گھر میں لگائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ بڑا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔